وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے. جلدی جلدی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا. وقت ہوا ہے روحانی علاج بیان کرنے کا. پھر جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کے حوالے سے قولز کیے انشاءاللہ عز و جل ان کے استخاروں کے جوابات بھی پیش کیے جائیں گے. تو آئیے سلسلے میں پہلے مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج شامل کرتے ہیں. ہمارے زاہد بھائی کی قول تھی, بتا رہے ہیں کہ ان کو محسوس ہوتا ہے, انہوں نے تو استخارے کے حوالے سے قول کی تھی, حفاظت کا روحانی علاج یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ہم پڑھیں تو ہماری ہر طرح سے حفاظت رہے, بیماریوں سے, پریشانیوں سے, ہر طرح کی آزمائشوں سے حفاظت رہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی ان کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے. ان کو چاہیے کہ اگر بالفرض بیماری وغیرہ یا کوئی بھی پرابلم ہے, مسئلہ ہے, تو ان کو چاہیے کہ یہ کثرت سے یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام پڑھتے رہیں. انشاءاللہ ان کے وہ مسئلہ, وہ پریشانی یہ دور ہو جائے گی. اسی طرح ہمارے ایک اسلام بھائی نے بیرون ملک سے کال کی, تو انہوں نے کہا کہ بھئی کام نہیں لگ رہا. اللہ تعالیٰ ان کے جائز روزی کا سبب بنائے اور اپنے غیب کے خزانوں سے انہیں روزی عطا فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ, چڑیا اور اندھا سانپ مکتبۃ مدینہ سے یہ مل جائے گا. اگر آپ کے قریبی بالفرض مکتبۃ مدینہ ہو تو وہاں پہ حاصل کر لیجئے, نہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھا جا سکتا ہے. اس میں بہت پیارے روحانی لکھے ہوئے روزی کے حوالے سے. اس میں سے آپ کو عرض کرتا ہوں. یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب 500 بار اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر عشاء کی نماز کے بعد یہ قبلہ رخ باوضو ہو کر ننگے سر ایسی جگہ پڑھیے کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو. یعنی آپ بھی ننگے سر ہوں پڑھنے والے بھی, اور بلڈنگ وغیرہ کے اندر نہیں بلکہ باہر کھڑے ہو کر اور قبلے کی طرف جو ہے وہ صحن وغیرہ میں کھڑے ہو کر یہ پڑھا جائے. تو انشاءاللہ اس طرح 500 بار اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر یا مسبب الاسباب کو 500 بار پڑھیں. انشاءاللہ جلد آپ کی روزی کا سبب بن جائے گا. کب تک اس عمل کو جاری رکھیں؟ اس کی کوئی مدت ہے کہ 1 مہینے, 3 دن, 1 ہفتہ, 7 دن, 11 دن تک؟ کب تک اس کی کوئی مدت نہیں ہے, لیکن یہ کہ جب تک آپ کا کام نہیں لگ جاتا تو انتا حصول مراد اس کو آپ پڑھتے رہیں. بالفعل اگر کام جیسے لگ بھی گیا ہے تو تب بھی اس وقت جاری رکھیں. تب بھی اچھی بات ہے کہ جاری رکھیں تاکہ جو ہے مزید پریشانی نہ ہو کام کے حوالے سے. صحیح. یا مسبب الاسباب تعداد آپ نے کتنی مرتبہ ارشاد فرمائی؟ 500 بار. 500 مرتبہ اول و آخر درود پاک بھی پڑھنا ہے 11 مرتبہ. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے جواد بھائی آپ نے یہ روحانی علاج سماعت فرما لیا ہوگا, تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے. اور یہاں یہ بھی آپ کو میں مدنی مشورہ دوں گا کہ آپ تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی ضرور رابطہ کیجیے. انشاءاللہ عز و جل تعویذات اتاریہ کی برکت سے آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. استخاروں کے جوابات کی جانب بڑھنے سے قبل ایک کی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل ابھی کچھ ہی لمحوں کے بعد ہم مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ کر سکیں گے, زیارت کر سکیں گے شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی سلمہ الباری کی انشاءاللہ عز و جل. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل ہر بدھ کو شہزادہ عطار حاج عبید رضا عطاری المدنی سلمہ الباری عاشقان رسول سے عام ملاقات فرماتے ہیں, اور ایک تعداد ہے عاشقان رسول کی الحمدللہ عز و جل وہ حاضر ہوتی ہے اور ملاقات کرتی ہے. اور اس وقت بیعت کا سلسلہ جاری ہے, اور شہزادہ عطار اس وقت الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کو سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل فرما رہے ہیں. آئیے اس بیعت کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی
وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدوں پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا۔ امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، بیعت کے مناظر ہم ملاحظہ کر رہے تھے۔ اس وقت شہزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری المدنی سلمہ الباری الحمدللہ سوجل عاشقان رسول کو سلسلہ قادریہ عطاریہ میں داخل کر رہے تھے۔ تو یہ مناظر بھی ہم نے ملاحظہ کیے اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ سوجل وقتاً فوقتاً یہ مناظر روح پرور مناظر ہم ملاقات کے دیکھتے رہیں گے۔ ایک تعداد عاشقان رسول کی جو دور دراز سے سفر کر کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی الحمدللہ سوجل حاضر ہوتی ہے، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، دعا کروائیں گے، تو الحمدللہ سوجل دم کروائیں گے۔ ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دے کر ان کے قرب کی برکتیں حاصل کریں گے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے، پریشانیاں دور ہوں گی، اور الحمدللہ سوجل فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ایک تعداد ہی لوگوں کی یہ مناظر انشاءاللہ سوجل ہم دیکھیں گے کہ شہزادہ عطار الحمدللہ سوجل کتنی شفقت فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، دل جوئی فرماتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، ڈھارس بندھاتے ہیں۔ یہ مناظر بھی انشاءاللہ سوجل ہم دیکھتے رہیں گے، اور سلسلہ بھی روحانی علاج اور استخارہ یہ جاری رہے گا انشاءاللہ سوجل۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب، کیونکہ استخاروں کے جوابات دیے جا رہے تھے۔ ہمارے زاہد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے استخارے کے حوالے سے قول کی تھی، فرمایا تھا کہ کاروبار میں کافی بندش کا معاملہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں زاہد بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت کوئی ایسے بندش کے معاملات فی الوقت نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور قدرتی طور پر ہی آزمائشوں کا اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فرمائے، اللہ بہتر فرمانے والا ہے، انشاءاللہ سوجل بہتر ہوگا۔ وظیفہ اس حوالے سے آپ سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے۔ اچھا، جب یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کر چکے تو سلام پھیرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا لطیف 182 مرتبہ یہ پڑھیں، اور اول و آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھنا ہے۔ پڑھ کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت نصیب ہو جائے، حلال و آسان جائز روزگار نصیب ہو جائے، اس کے لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی اور حصول روزگار کے اسباب بنتے چلے جائیں گے، اور غیبی طور پر مدد حاصل ہوگی، اور آپ کو جو کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، رکاوٹیں محسوس ہو رہی ہیں، وہ اللہ عز و جل کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ اور میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے بھی دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کے جملہ مسائل حل ہو جائیں گے، اور دنیا اور آخرت میں آپ کو بہت برکتیں حاصل مدنی چینل ہوں گی۔ کو آپ نے بتایا کہ غیر مکروہ وقت، جی تو جی، مکروہ اوقات بھی اگر بتا دے، بیان کر دے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو۔ اوقات مکروہہ یعنی طلوع آفتاب جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے، جی تو سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد کا جو وقت ہوتا ہے ٹھیک ہے، یہ وقت مکروہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، اس وقت یہ 2 رکعت نماز نفل نہ پڑھیں۔ اسی طرح غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے یہ بھی وقت مکروہ ہوتا ہے، تو اس مکروہ وقت میں نفل نماز ادا
نہ کیجیے. ہاں اگر اس دن کی عصر کی نماز نہیں پڑھی تو وہ عصر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح نصف النہار زوال کا جو وقت ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ 2 رکعت نماز نفل یہ آپ نہیں پڑھ سکتے. ان اوقات مکروہہ کے علاوہ آپ چاہیں تو پھر کسی بھی وقت میں ظہر کے بعد، اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں. تہجد میں اٹھیں، صلاۃ الحاجات کی نیت سے ادا کریں، تہجد کے وقت پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل دیکھیں کرم ہوگا اور اللہ عز و جل کی رحمت سے برکتیں حاصل آپ نے ہوں گی کہا انشاءاللہ. تہجد میں اٹھیں تو بعض کا دن ہوتا ہے کہ رات میں بھی کوئی زوال کا وقت ہوتا ہے کہ جس میں نفل نہیں پڑے جاتے. نہیں تو ایسا یہ تو بھی خیر بتا دیں نہیں آپ. ہے کہ رات کے وقت تو زوال کا وقت نہیں ہوتا، تو تہجد میں اٹھ کر آپ یہ نفل ادا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل تہجد پڑھنا نصیب ہوگی اور برکتیں حاصل ہوں گی. اچھا یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا. دیکھیں استخارہ کیا گیا تو ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کے کالز کی جانب. دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے. سوال یہ ہے کہ مجھے اسٹمک کینسر ہے پیٹ کے اندر. اس کے لیے ڈاکٹر نے تو منع کر دیا کہ کوئی میڈیسن نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، بس آپ ریسٹ کرو. روحانی علاج چاہیے اسٹمک کینسر کے لیے. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے. آپ ہمت رکھیں، صبر رکھیں، اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہیں. اور دیکھیں شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو ایک کینسر کا روحانی علاج انشاءاللہ بتائیں گے. 3-4 روحانی علاج ہیں امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے بیمار عابد میں تحریر فرمائے، ان میں سے چند ایک انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے. اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا. ابھی آپ کو کینسر کا روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام طاہر ہے اور میری والدہ کا نام زرینہ بی بی ہے. جوڑوں کا درد ہے. جوڑوں میں درد ہے. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. روحانی علاج آپ کو ابھی بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میری مما کا نام ہے شکیلا کش ہے. میری مما کی مما کا نام ہے شریفہ بی بی. ماں کے سر میں درد ہوتی ہے، کافی عرصہ ہو گیا. کہاں درد؟ ٹانگوں میں شاید. ٹانگوں میں تکلیف رہتی ہے، درد رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. اس سر میں درد رہتا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. محمد سہیل احمد، والدہ کا نام عابدہ بی بی. اپنے لیے استخارہ کروانا ہے جی جی. کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں. کئی دفعہ کوشش کی ہے، کاغذات ڈالنے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. بیرون ملک جانے میں رکاوٹ آ رہی ہے تو چلیں انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. ایک کال اور چلا دیجیے. میرے بیٹے کا نام محمد ابراہیم ہے اور اس کی والدہ کا نام سمیرہ بی بی ہے. میرا بیٹا بہت زیادہ بیمار رہتا ہے، اس کا پلیز کچھ استخارہ کر کے بتائیں اس پہ کیا مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، بتا رہے ہیں کہ پیٹ کا ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کو کینسر ہو چکا ہے. دعا بھی فرما دیجیے اور اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیے. اللہ تبارک و تعالی ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اگر بالفرد ان کے تلفظ درست ہوں تو یہ خود یہ سورہ مبارکہ جو آپ کو عرض کی جاتی ہے پڑھ لیجئے گا، ورنہ کسی قاری صاحبان سے جو آپ کے جاننے والے ہوں کہ جن کے تلفظ درست ہوں تو ان سے پڑھا کر بھی پانی پہ دم کیا جا سکتا ہے. گھر میں بھی تو ہو سکتے ہیں ان کے، جیسے اگر کسی کے تلفظ درست ہیں گھر میں تو گھر بھائی والوں ہو سے بھی سکتا پڑھوا ہے، سکتے گھر ہیں. والوں میں سے بھی اسلام بہنوں کا بھی ہوتا ہے کہ تلفظ اگر درست ہے وہ بھی پڑھ لیں. اول آخر 11 بار درود شریف، درود ابراہیم، اور درمیان میں سورۃ مریم، سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کیجئے. ضرورتاً دوسرا پانی ملاتے رہیے. مریض وہی پانی سارا دن پیے. یہ عمل 40 دن تک جاری رکھیے گا اور بلا ناغہ اس کا عمل کرتے رہیں، اور اسی طرح عمل کرنے کے بعد اس کو پانی پیتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. یہ روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم علیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 40 پر لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ 3 روحانی علاج اور بھی لکھے ہوئے ہیں تو آپ وہاں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے. پیٹ پر باندھنے کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے
تو وہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے دیا جاتا ہے، اور آپ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تعویذات اطاریہ کے بستے سے آپ حاصل کیجئے، استعمال کیجئے، پیٹ پر باندھ لیجئے، اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کا کینسر ختم ہو جائے گا۔ اس طرح کی بہت ساری مدنی بہاریں الحمدللہ عز و جل ہم نے دیکھی ہیں، اور تعویذات اطاریہ کے بستوں پر آ کر الحمدللہ عز و جل اس طرح کے مریض بتاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں کی بات ہے کہ تعویذات اطاریہ کے بستے پر ایک صاحب آئے، ایک اسلامی بھائی تھے، تو ان کو گلے کا کینسر تھا اور گٹھلیاں وغیرہ ان کے گلے میں ہو گئی تھی کافی نا، وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھے۔ تو تعویذات اطاریہ کے بستے پر حاضر ہوئے تو الحمدللہ عز و جل پلیٹوں والا کورس تعویذات اطاریہ کے بستوں پر ایک کیا جاتا ہے، ایک عمل ہے یہ جو 40 دن تک کیا جاتا ہے۔ تو اب ان کا یہ سلسلہ شروع کروایا، تو الحمدللہ عز و جل چند دن گزرے تھے، چند دن انہوں نے یہ استعمال کی تھی پلیٹیں، پھر اس کے بعد انہوں نے رپورٹس وغیرہ کروائیں اپنی اس بیماری کی، کینسر کے جو معاملات ہیں، تو رپورٹس جب آئیں تو الحمدللہ عز و جل قدرے بہتر تھی ان کی رپورٹیں، اور الحمدللہ عز و جل پہلے سے بہت زیادہ کینسر کا مرض ان کا ختم ہو چکا تھا۔ تو یہ تو ایک میں نے آپ کو ایک مدنی بہار سنائی ہے، اس طرح کے اور بہت سارے ماشاءاللہ واقعات ہیں، اگر سلسلے میں بیان کیا جائے تو پھر وقت بھی، مکتبۃ المدینہ سے رسائل بھی شائع ہیں، رسائل بھی الحمدللہ عز و جل شائع ہوئے ہیں، مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسائل۔ تو آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے آپ یہ پلیٹوں والا کورس کر لیجئے، اور ساتھ ساتھ تعویذات اطاریہ بھی استعمال کیجئے۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کا یہ کینسر کا مرض یہ جاتا رہے گا، اور جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا، روحانی علاج بتایا گیا، اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے دیکھیں آپ کو حیرت انگیز طور پر برکتیں ملیں گی اور فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، طاہر بھائی کی، بتا رہے کہ جوڑوں کا درد ہے، گٹھنوں میں درد رہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور اسلامی مدنی منع کی قول تھی، والدہ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ سر میں درد رہتا ہے۔ جوڑوں کے درد کے حوالے سے بہت ہی پیارا اور آسان روحانی علاج ہے۔ اول آخر درود پاک کے ساتھ ایک مرتبہ یا مغنیو یا مغنیو یا مغنیو، اول آخر ایک مرتبہ درود پاک، تین مرتبہ درود پاک، اور ایک مرتبہ یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں کے ہتھیلی پہ دم کر دیجئے، اور جس گھٹنے میں جو جوڑوں میں آپ کو درد ہو وہاں پر مل لیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل آرام پائیں گے۔ اسی طرح درد سر کے حوالے سے کال آئی تھی، تو اس کے علاوہ دیگر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے کہ جن کے درد سر کا سلسلہ ہو، مرض ہو، تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ شریف، فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مکمل پڑھ کر اس کو مریض پہ دم کر دیجئے، اس کے سر پہ دم کر دیں، صرف بسم اللہ شریف پڑھ کر دم کر دیجئے، انشاءاللہ اس کا درد جاتا رہے گا۔ اچھا، بالفعل اب جیسے میرے سر میں درد ہے اور کوئی سامنے والا ہے بھی موجود بھی نہیں ہے، تو اب پھر میں کیسے دم کروں گا؟ یا کوئی اس کے علاوہ کوئی وظیفہ ہو وہ پڑھ لیا جائے؟ جی، اس کے علاوہ بھی وظیفے ہیں، یا سلامو کا وظیفہ کرتے رہیں انشاءاللہ جل، پڑھ کر پھر پانی پہ دم کر کے پیا جا سکتا ہے 11 بار۔ اور دوسرا اس کا یہ بھی ہے کہ اگر بالفرض جیسے آپ نے کہا کہ سامنے اگر کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو مجھ پر دم کرے پڑھ کر، تو آپ اس پریشان نہیں ہو، بلکہ وہاں پہ کاغذ لیجئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کاغذ پہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کے لگا لیجئے، اپنے سر پہ باندھ دیجئے، انشاءاللہ درد سر دور ہو جائے گا۔ اچھا، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ہاتھوں پہ دم کر کے سر پر پھیر لیں؟ ایسا نہیں لکھا ہوا۔ اچھا، صحیح۔ تو چلیں، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل استخارے بھی آپ کے کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے سہیل بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ بیرون ملک جانے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس حوالے سے استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملہ ہے۔ تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی بندش، کوئی عملیات اثرات کا معاملہ فی الوقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فرمائے۔ اگر آپ کا جانا بہتر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرما دے۔ وظیفہ اس حوالے سے سماعت آپ فرما دیجیے کہ بیرون ملک جانے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ رکاوٹیں آپ کی دور ہو جائیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ 100 مرتبہ روزانہ یا مؤخرو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا مؤخرو، 100 مرتبہ آپ یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ جس کا کوئی کام پورا نہ ہوتا ہو یا رکاوٹیں آتی ہوں تو وہ یہ وظیفہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور غیب سے اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے اپنے بچے کے حوالے سے کہا تھا کہ بچہ میرا بہت زیادہ بیمار رہتا ہے اور کافی اس کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ تو آپ کے بیٹے کا بھی استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد کے معاملات ہیں۔
جی ہاں، بعض اوقات بچوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ بیمار رہنے لگ جاتے ہیں، تو بچوں کی بھی وقتاً فوقتاً نظر اتارتے رہا کریں، بچوں کا بھی صدقہ یہ وقتاً فوقتاً نکالتے رہا کریں، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل بچوں کی بیماریاں اور دیگر امراض اللہ عز و جل کی رحمت سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا، بعض اوقات جب بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو اب بچوں کی نظر اتاری کس طرح جائے اور کس طرح ان کی نظر اتار سکیں، تو اس کا ایک وظیفہ ہے، ایک عمل ہے، وہ آپ سماعت فرما لیجئے، وہ پڑھ کر آپ بچوں پہ دم کر دیا کریں۔ وہ عمل کیا ہے کہ باوضو، یعنی باوضو ہی یہ عمل کرنا ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تین مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس، اول و آخر تین بار درود پاک پڑھ کر آپ بچوں پر دم کر دیجیے۔ دوبارہ سماعت فرما لیجیے، اول و آخر درود پاک، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس، یعنی 3 مرتبہ پہلے سورۃ الفاتحہ، پھر آخر کے تینوں کل سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ صورتیں پڑھ کر تین مرتبہ پڑھنی ہے، پڑھ کر آپ بچوں پر دم کر دیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے نظر لگنے سے محفوظ رہیں گے، ان کی بیماریاں اور دیگر جو امراض ہیں اللہ عز و جل کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ عمل روزانہ صبح و شام کرنا ہے، یعنی صبح کے وقت کر لیں اور شام کے وقت یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل بچے بیماریوں سے اور دیگر امراض سے اور دیگر جو معاملات ہیں اس سے بھی حفاظت رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور کوشش کر کے بچوں کی حفاظت کے لیے تعویذات طاریہ کے واسطے سے رابطہ کر کے تعویذات بھی حاصل کیجیے، بچوں کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے حفاظت رہے گی۔ اچھا، ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مزید قول سلسلے میں شامل کریں گے، لیکن یہ عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پر آپ ملاقات کے مناظر الحمدللہ عز و جل ملاحظہ کر رہے ہیں، اور عاشقان رسول کی ایک تعداد ہے جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ حاضر ہوتی ہے، اور شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی سے الحمدللہ عز و جل ملاقات کی سعادت حاصل کرتی ہے۔ پریشان حال آتے ہیں، بیمار آتے ہیں تو ان سے ملاقات کرتے ہیں، دست بوسی کا سلسلہ ہوتا ہے اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل ڈھارس مند آتے ہیں اور اس امید پر حاضر ہوتے ہیں کہ چلیں بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہوں گے، دم بھی کرواتے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم مناظر ملاحظہ کر رہے ہیں، اور شہزادہ حضور الحمدللہ عز و جل بچوں پر بھی بڑی شفقت فرما رہے ہیں، اور چھوٹے بڑے سب ماشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں۔ عیدی کا بھی سلسلہ الحمدللہ عز و جل جاری۔ دیکھیں ایک تعداد ہے عاشقان رسول کی جو ملاقات کے لیے حاضر ہوئی، تو آپ بھی کبھی فیضان مدینہ آپ حاضر ہوں، آپ بھی انشاءاللہ عز و جل شرکت کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اور مزید قول سلسلے میں شامل کرتے ہیں، آئیے مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے۔ میں محمد حسیب عطاری ضلع شیخ پورہ کے شہر شرق پور شریف سے بات کر رہا ہوں۔ میرے ابو جو کاروبار کرتے ہیں اس میں بہت ہی زیادہ رکاوٹ اور پریشانی آ رہی ہے اور بندش بھی آ رہی ہے، اور اس کام پر نظر بد بھی بہت جلد ہو جاتی ہے۔ آپ سے میری التجا ہے کہ نظر بد کا روحانی علاج اور ان کا استخارہ کر دیجئے۔ ان کا نام معظم علی ہے اور ان کی والدہ کا نام نذیرہ بی بی۔ جی حسیب بھائی، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں یہ بتایا، مسئلہ بیان کیا، اور آپ نے دعا بھی کرتے ہیں ہم آپ کے والد صاحب کے لیے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد صاحب کے رزق حلال میں، جائز کاروبار میں خوب 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 برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھ لیجئے گا، اگر والد صاحب سلسلے میں شامل ہیں آپ کے تو وہ نوٹ کر لیں، تو آپ نوٹ کر کے یہ والد صاحب کو وظیفہ روحانی علاج بتا دیجئے گا۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل چند قول لینے کے بعد روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجئے۔ میرا بڑا بھائی ہے جس کی عمر 24 سال ہو گئی ہے، وہ ہر بات کی ضد کرتا ہے۔ ضد کرتے ہیں، چلیں ضد کی عادت ختم ہو جائے، اور وظیفہ اس حوالے سے آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔
دادا جی کا استخارہ کروانا تھا، ان کا ہمیشہ کمر درد کرتا ہے۔ میرے دادا جی کا نام مستقیم ہے اور ان کے امی کا نام ہے صابرہ بیگم۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے دادا جان کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام پرویز علی ہے، امی کا نام تسلیم خاتون ہے۔ استخارہ کروانا ہے، میرے بے روزگار ہوں، 1 سال ہو گیا ہے، روزگار کا نہیں ہو رہا ہے، کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ وظیفہ اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میں محمد خورشید اتاری بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ والدہ کا نام زرینہ بی بی ہے۔ گھر کے لیے جگہ لینی ہے، استخارہ کر کے بتا دیں۔ گھر کے لیے جگہ خریدنے کا آپ کا ارادہ ہو رہا ہے، بہتر ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام عبد الوحید ہے، والدہ کا نام رضیہ بیگم ہے، عمر 40 سال ہے، شادی نہیں ہو رہی۔ شادی میں رکاوٹیں ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی آپ کو استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں عبد الوحید بھائی۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام شاہد نور ہے اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ 2 سال ہو گئے تقریباً میرے پاؤں میں جو ہے نا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو ہڈی ٹوٹ گئی تھی، تو اس کے بعد جو ہے نا 6 آپریٹ ہو چکا اور ابھی تک جو ہے نا شفا نصیب نہیں ہوئی ہے اور اس وقت بھی پلیٹیں ڈلی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی، یہ ہم اپنا ذہن بنائیں اور یہ ہم ذہن میں راسخ کر لیں، پختہ کر لیں، اپنا اعتقاد مضبوط کر لیں کہ جب اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی، پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ چلے یہ مرض ہے، بظاہر ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس چھوٹے سے مرض کی وجہ سے اس سے بڑے مرض سے ہم محفوظ ہوں، یہ بھی تو ممکن ہے نا۔ تو یہ مرض بھی ہمارے لیے کتنے بڑی رحمت کا سبب بن سکتا ہے نا، اور بنتے ہیں بیماریاں درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں، رحمت کا سبب بنتی ہیں الحمدللہ عز و جل۔ تو آپ پریشان نہ ہو، اس کا ایک وظیفہ بھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل بتائیں گے، ہڈی جوڑنے کا روحانی علاج۔ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے، گیپ آ جائے، فریکچر ہو جائے تو وظیفہ کیا پڑھنا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، بڑے بھائی کے حوالے سے وہ فریاد کر رہے تھے کہ 24 سال ان کی عمر ہو چکی ہے اور ضد وغیرہ کا معاملہ ان کا رہتا ہے، بات نہیں مانتے، کہنا نہیں سنتے، تو اب چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بعض اوقات بچے بھی ضد کر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر کے 2 سال کے 3 سال کے وہ بھی بچے بھی ضد کرتے ہیں، تو دونوں کے لیے ہی ایک روحانی علاج ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چھوٹی عمر کا ہو بڑی عمر کا ہو، وظیفہ یہ سماعت فرما لیجئے۔ جو بچے ضد کرتے ہوں تو جب یہ سو جائیں تو ان کے سرہانے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اتنی آواز سے پڑھیں کہ اس کی آنکھ نہ کھلے۔ تو اب یہ قرآنی آیتیں پڑھیں انشاءاللہ عز و جل۔ نافرمانی کی جو عادت ہے جن بچوں کی یا بڑوں کی، یا کہنا نہیں سنتے یا ضد کرنے کی عادت ہے، تو آپ یہ پڑھیں، اس عمل کی مدت ہے 21 دن، آپ یہ عمل جاری رکھیں انشاءاللہ عز و جل، بچوں کی ضد کی عادت یہ ختم ہو جائے گی اور اطاعت گزار بن جائیں گے، فرما بردار یہ بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اسی طرح ایک تو یہ عمل ہوا، دوسرا ہے والدین چاہیں تو اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں بچوں کے لیے کہ جو بچے نافرمان ہیں، ضد کرتے ہیں، کہنا نہیں مانتے، کہ پیشانی پر سیدھا ہاتھ رکھ کر، یعنی بچے کی پیشانی پر سیدھا ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ یا شہیدو اول و آخر درود پاک پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل بچے کی جو ضد وغیرہ کی عادتیں ہیں، نافرمانی کی عادتیں ہیں، وہ دور ہو جائیں گی، بچہ اطاعت گزار اور فرما بردار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ بے روزگاری کا معاملہ ان کے ساتھ ہے نا، تو روزگار کے اسباب بن جائیں، روزگار مل جائے، تو آپ بھی فرما دیجیے اور اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما۔ جی، اللہ تعالیٰ ان کو جائز روزی کا کوئی سبب بنائے، پریشان نہیں ہو، اللہ امید رکھیے، ساتھ ساتھ جو روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے اس پہ بھی عمل کیجیے۔ امیر اہل سنت دام برکاتہم علیہ کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، چڑیا اور اندھا سانپ کے اندر چند روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں، اور یہ تقریباً جو ہے وہ روزی کے متعلق ہی ہے، کاروبار میں بندش وغیرہ کا سلسلہ ہے،
یا کاروبار لگ نہیں رہا, روزی میں برکت نہیں ہو رہی, اسی کے حوالے سے یہ روحانی علاج موجود ہے اس کے اندر. تو اس میں سے آپ کو عرض کرتا ہوں, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یہ صفحہ نمبر 25 کے اندر تیسرا روحانی علاج ہے. 100 بار پڑھیے ہر نماز کے بعد, اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گرا کر دعا کریے, تو انشاءاللہ جلد آپ کی روزی کا کوئی سبب بن جائے گا. اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی تعویذات بھی لیجیے اور کارڈ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں. اچھا, تو کارڈ کے عمل کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ قریبی اپنے تعویذات کے بستے پر رابطہ کیجیے, وہاں پہ انشاءاللہ الاسلام بھی آپ کے نام وغیرہ لکھ لیں گے, جو مریض ہوگا اس کا نام اور اس کی والدہ کے نام سے لکھ کر اس کا مرض بھی لکھ لیں گے, اور پھر اپنے کارڈ وغیرہ کا سلسلہ کریں گے. تو بالفرض اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں پر قریب تعویذات کا بستہ نہیں ہے, تو ہماری ویب سائٹ پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. صحیح. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net, اس کے ہوم پیج پر مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج کی سروس موجود ہے, اور اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے. تو آپ اپنا نام اور والدہ کا نام, مکمل مسئلہ لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کو یہ فارم سبمٹ کیجیے. انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آپ کے لیے کارڈ کا عمل کرے گی, اور اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. مگر یہ بات یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے, اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اب بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے. جوابات سماعت فرما لیجیے. ہمارے حسیب بھائی, آپ کی کال تھی, آپ نے والد صاحب کے حوالے سے, ابو کے حوالے سے اپنے کہا تھا کہ جو بھی کاروبار کرتے ہیں اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں, پریشانی آ جاتی ہیں, نظریں بد لگ جاتی ہیں. تو آپ کے والد صاحب کا استخارہ کیا گیا, تو استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. والد صاحب کے کاروبار پر نظر بد کے معاملات ہیں. اللہ بہتر فرمانے والا ہے, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. وظیفہ اس حوالے سے آپ سماعت فرما لیجیے. آپ کے والد صاحب کو چاہیے کہ جو کاروبار کی جگہ ہے نا آپ کے والد صاحب کی, تو وہاں پر کسی سادے کاغذ پر آپ ایک جیسے سادہ کاغذ یہ لے لیجیے, کسی سادے کاغذ پر 35 بار آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یہ لکھ لیجیے. 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ چاہے تو اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں, اور اپنے کاروبار کی جگہ پر آپ یہ لٹکا لیں. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے والد صاحب کا کاروبار خوب چمکے گا, برکت رہے گی, شیطان کا گزر نہیں ہوگا, اور کاروبار پر جو نظر بد وغیرہ کا معاملہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گا. ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے اس میں؟ لکھنے کا طریقہ اصل میں اس کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے لکھنے کا, وہ یہ کہ عربی رسم الخط ہو, عربی رسم الخط ہو, اور اس میں جو دائرے والے حروف ہیں, جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں تو اس میں میم ہے, اس میں جلالت لفظ اللہ کا جو ہاں ہے اس کا دائرہ کھلا ہوا ہو, الرحمن میں جو میم ہے اس کا دائرہ کھلا ہو, الرحیم میں جو میم ہے اس کا دائرہ کھلا ہوا ہو. تو اس احتیاط کے ساتھ لکھیں, اور آپ پلاسٹک کوٹنگ کروا کے آپ لٹکا دیں. انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت کاغذ کے دونوں طرف لکھا جائے گا تعویذ, یا ایک ہی طرف لکھا جائے گا؟ ہاں, کاغذ اتنا بڑا لیں کہ ایک ہی طرف سادے کاغذ پر آ جائے, ایک طرف 35 مرتبہ لکھنا ہے, اور یہ بآسانی ایک کاغذ پر آ سکتا ہے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا یہ بھی الحمدللہ میرے سنت کا رسالہ ہے, چڑیا اور اندھا صاحب اس میں لکھا ہوا ہے, تو آپ اس میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی, آپ نے کہا کہ دادا جان کے حوالے سے استخارہ کروانے, کمر میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے, تو آپ کے دادا کا استخارہ کیا گیا تو ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے, بیماری کی علامات ہیں. تو اس کا کمر درد کا روحانی علاج ایک سماعت فرما لیجیے. وظیفہ یہ ہے کہ درد کے مقام پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر, اب جیسے کمر میں تکلیف ہے تو سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. دوبارہ سماعت فرما لیجئے. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. یہ آپ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے. انشاءاللہ آپ کی کمر کی تکلیف جاتی رہے گی انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی خورشید بھائی, آپ نے گھر خریدنے کے لیے ایک کوئی جگہ دیکھی ہے, اس حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے تھے کہ گھر کے لیے جگہ خریدنے کا ارادہ ہو رہا ہے تو وہ جگہ خریدنا بہتر ہے یا نہیں. تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا, استخارے میں فی الوقت
بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، ماشاءاللہ بالکل بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فرمائے اور آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے، تو بالکل آپ خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے عبد الواحد بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ کافی ٹائم ہو چکا ہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، تو آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے۔ آپ کوشش اپنی جاری رکھیں اور تلاش کرتے رہیں، اچھے رشتے، نیک صالح رشتے آپ تلاش کرتے ہیں۔ وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے کہ جن کی شادی میں رکاوٹیں ہوں یا نیک صالح رشتے نہیں مل پا رہے ہوں تو انہیں چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں، اور اس کو پڑھنا ہے 41 مرتبہ، رات کو سونے سے پہلے 41 بار سورہ اخلاص اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں، اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 90 دن ہے، 90 دن تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اچھا، یہ عمل وہ ہے کہ جسے شادی کرنی ہے کہ وہ خود یہ عمل کرے، اب جس کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں، جس کا رشتہ نہیں مل پا رہا، وہ خود یہ عمل کرے، اس کی طرف سے کوئی دوسرا اس روحانی علاج پر عمل نہیں کر سکتا۔ اور اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، تصاویر، تمام گناہوں سے بچیں گے، اس نیت کے ساتھ اس وظیفے پر یہ عمل کریں۔ اچھا، اسلامی بہنوں کی اگر رشتوں میں رکاوٹیں ہوں، اسلامی بہنیں اس روحانی علاج پر عمل کرنا چاہیں تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ کل نہ پڑھیں بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں، اور اس وظیفے کو بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا پڑھا جائے۔ انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں رکاوٹیں جو آ رہی ہیں وہ دور ہو جائیں گی، نیک صالح رشتے ملیں گے اور انشاءاللہ عز و جل فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے شاہد نور بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ 2 سال پہلے میرے پاؤں میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اس حوالے سے روحانی علاج آپ نے معلوم کرنا چاہتا تو وظیفہ سماعت فرما لیجئے، سورۃ التوبہ کی یہ آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنی ٹانگ میں دم کر لیجیے، تو پاؤں کی ٹوٹی ہوئی ہڈی یہ انشاءاللہ عز و جل جڑ جائے گی، اور پاؤں میں فریکچر ہے تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل صحیح ہو جائے گا، اور آپ نے تو ہڈی کے حوالے سے کہا تھا کہ اس میں کافی مسئلہ ہے، تو اللہ عز و جل کی رحمت سے وہ حل ہو جائے گا۔ آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ اس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے، اس روحانی علاج پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اس کا بھی ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے تو وہ آپ حاصل کر لیجئے، استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ پریشانیوں سے نجات کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے اب دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، جتنے بھی روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، جتنے بھی وظائف بیان کیے جاتے ہیں، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کریں۔ اگر ہم کما حقہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وظائف میں تلفظ کی درستی کا بہت بڑا عمل دخل ہے، جتنے بھی روحانی علاج بیان کیے گئے تو تمام روحانی علاج کو، وظائف کو تلفظ کی درستی کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے، اور اگر تلفظ ہی درست نہ ہو، قواعد و مخارج کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو تو پھر کیسے فائدہ حاصل ہوگا؟ اور پھر جب بھی کسی روحانی علاج پر عمل کریں تو ہمارا اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے کہ الحمدللہ عز و جل، اللہ عز و جل کی رحمت سے مجھے فائدہ ہوگا ہی ہوگا، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ ہم اعتقاد مضبوط کریں، اور ہمارے اعتقاد کا بھی اگر پتہ نہ ہو تو صرف پڑھے جا رہے ہیں تو ایسے کیسے پھر فائدہ حاصل ہو؟ اعتقاد مضبوط ہو، صبر و تحمل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، اور تلفظ کی درستی ہو، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں خوب برکتیں حاصل ہوں گی اور مسائل بھی حل ہوں گے۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وظائف پڑھنے کی برکت سے وہ تو مرض کم نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن اس وظیفے کی برکت سے دوسرے امراض سے الحمدللہ عز و جل حفاظت ہو رہی ہوتی ہے، دوسری بیماریوں سے، پریشانیوں سے ہم محفوظ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے ہر کام میں، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین،
اپنے مسائل بھیجنے کے لیے پتہ بھی آپ ہمارا نوٹ فرما لیجیے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اس چاہیں تو ایڈریس پر آپ اپنے مسائل لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات الطاریہ کو پوسٹ کر دیجیے، اور اپنا پوسٹل ایڈریس بھی مکمل لکھیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مجلس مکتوبات و تعویذات الطاریہ آپ کے لیے تعویذات الطاریہ بھی روانہ کر دے گی، اور آپ گھر بیٹھے تعویذات الطاریہ بھی بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے نہیں کیے گئے، آپ چاہیں تو اس نمبر پر بھی ہاتھوں ہاتھ رابطہ کر سکتے ہیں، 0213485811۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، پریشانیوں کا اظہار کیا، یا ارحم الراحمین خاک مدینہ کے صدقے ان کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، بے اولادیاں، گھریلو ناچاقیاں دور فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ کا اجڑا چمن ہو پھر چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے، مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا